بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما آئے۔ یہ دونوں ہمیں قرآن پڑھانے لگے۔ پھر حضرت عمار، حضرت بلال اور حضرت سعد رضی اللہ عنہم آئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 20 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے مدینہ والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر جتنا خوش ہوتے ہوئے دیکھا اتنا کسی چیز پر خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے مفصل صورتوں میں سے پڑھ چکا تھا۔ حضرت برا رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مہاجرین میں سب سے پہلے ہمارے پاس بنو عبدار قبیلہ کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آئے۔ پھر بنو فہر کے نابینا ابن ام مکتوم آئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 20 سواروں کے ساتھ آئے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ میرے پیچھے تشریف لا رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مفصل کی کئی صورتیں پڑھ چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور حضرت حشام بن عاص رضی اللہ عنہما نے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو ہم نے صرف مقام سے اوپر کی جانب بنو غفار کے حوض کے کنارے وادی تنازب میں جمع ہونا طے کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم میں سے جو بھی صبح کو وہاں پہنچا ہوا نہ ہوگا تو ہم سمجھ لیں گے کہ اسے روک لیا گیا ہے، لہٰذا اس کے باقی دونوں ساتھی چلے جائیں اور اس کا انتظار نہ کریں۔ چنانچہ میں اور حضرت عیاش تو صبح تناسب پہنچ گئے اور حضرت حشام کو ہمارے پاس آنے سے روک لیا گیا اور کافروں کی طرف سے ان کو آزمائشوں میں ڈالا گیا اور وہ آزمائش میں پڑ گئے، یعنی اسلام سے پھر گئے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہم قبا میں بنو عمر بن عوف کے ہاں ٹھہرے۔ حضرت عیاش ابو جہل بن حشام اور حارث بن حشام کے چچا زاد بھائی اور ماں شریک تھے۔ ابو جہل اور حضرت حارث بن حشام کے چچا زاد بھائی اور ماں شریک بھائی تھے۔ ابو جہل اور حارث مکہ ہی میں تھے۔ ان دونوں نے حضرت عیاش رضی اللہ عنہ سے بات کی اور ان سے کہا کہ تمہاری ماں نے یہ نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے نہ وہ سر میں کنگھی کرے گی اور نہ دھوپ میں سایہ میں جائے گی۔ ماں کا یہ حال سن کر ان کا دل نرم پڑ گیا۔ میں نے ان سے کہا، اللہ کی قسم یہ لوگ تم کو تمہارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان سے چوکنے رہو۔ اللہ کی قسم جب جوئیں تمہاری ماں کو تنگ کریں گی تو وہ ضرور کنگھی کر لے گی، اور جب مکہ کی گرمی اس کو ستائے گی تو وہ خود سایہ میں چلی جائے گی۔ اس پر حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنی ماں کی نظر بھی پوری کر آتا ہوں اور میرا کچھ مال ہے وہ بھی میں لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے میں قریش کے بڑے مالداروں میں سے ہوں، تم ان کے ساتھ مت جاؤ، میں تمہیں اپنا آدھا مال دے دیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی اور ان دونوں کے ساتھ چلے جانے پر مصر رہے۔ جب انہوں نے ان کے ساتھ جانے کی ٹھان لی تو میں نے ان سے کہا، تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا اور ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کر ہی لیا تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ نسل کی اور مان کر چلنے والی ہے، تم اس کی پیٹھ پر بیٹھے رہنا۔ اگر تمہیں ان دونوں کی کسی بات سے شک ہو تو اس پر بھاگ کر اپنی جان بچا لینا۔ چنانچہ وہ اس اونٹنی پر سوار ہو کر ان دونوں کے ساتھ چل پڑے۔ راستہ میں ایک جگہ ابو جہل نے ان سے کہا، اے میرے بھائی، اللہ کی قسم میرا یہ اونٹ سست پڑ گیا ہے، کیا تم مجھے اپنی اس اونٹنی پر پیچھے نہیں بٹھا لیتے؟ حضرت عیاش نے کہا، ہاں ضرور، اور انہوں نے اپنی اونٹنی نیچے بٹھا لی اور ان دونوں نے بھی اپنے اونٹ بٹھا لیے تاکہ ابو جہل ان کی اونٹنی پر سوار ہو جائے۔ جیسے ہی وہ زمین پر اترے تو یہ دونوں حضرات حضرت عیاش پر جھپٹے اور انہیں رسی سے اچھی طرح باندھ لیا اور انہیں مکہ لے گئے اور اسے اسلام سے ہٹانے کے لیے ان پر بڑا زور ڈالا۔ آخر وہ اسلام چھوڑ گئے۔ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جو مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے گا پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے، اور اسلام چھوڑ کر چلے جانے والے بھی یہی سمجھتے تھے۔
یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی جن کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دو اے بندوں میرے جنہوں نے کہ زیادتی کی اپنی جان پر آس توڑو اللہ کی مہربانی سے، بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ، وہ جو ہے وہی ہے گناہ معاف کرنے والا مہربان، اور رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کی حکم برداری کرو پہلے اس سے کہ آئے تم پر عذاب، پھر کوئی تمہاری مدد کو نہ آئے گا، اور چلو بہتر بات پر جو اتری تمہاری طرف تمہارے رب سے، پہلے اس سے کہ پہنچے تم پر عذاب اچانک اور تم کو خبر نہ ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیتیں لکھ کر حضرت حشام بن عاص کے پاس بھیج دیں۔ حضرت حشام کہتے ہیں کہ جب یہ آیتیں میرے پاس پہنچی تو میں ان کو زیت و مقام پر پڑھنے لگا اور ان کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کے لیے ان کو اوپر نیچے دیکھنے لگا، لیکن مجھے ان کا مطلب سمجھ نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے دعا مانگی، اے اللہ یہ آیتیں مجھے سمجھا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ مطلب ڈالا کہ یہ آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ہم جو اپنے دلوں میں سوچا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہمارے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے گا توبہ قبول ہو جائے گی۔ جب یہ مطلب میری سمجھ میں آ گیا اور مجھے اپنی توبہ قبول ہو جانے کی بات معلوم ہو گئی تو میں اپنے اونٹ کے پاس آیا اور اس پر سوار ہو کر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ دوسرے صحابہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے لیے جس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ میں نے حضرت نضر بن انس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابو حمزہ یعنی انس رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دونوں کی خیر خبر آنے میں دیر ہو گئی۔ پھر قریش کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے داماد کو دیکھا تھا اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھیں۔ آپ نے فرمایا تم نے ان دونوں کو کس حال میں دیکھا؟ اس عورت نے کہا میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک کمزور سے گدھے پر سوار کر رکھا تھا اور خود اس کو پیچھے سے ہانک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو ہم معنی روایت کی اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہ ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لا کر ان کے بارے میں لوگوں سے خیر خبر پوچھا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں کوئی خبر ملنے کا بڑا انتظار تھا۔ آخر ایک عورت آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بتایا۔ کل جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ٹھہر کر لوگوں کو امانتیں حضور کے پاس تھیں وہ لوگوں کو پہنچا دوں۔ چونکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھواتے تھے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو العامین کہا جاتا تھا۔ میں آپ کے بعد 3 دن وہیں رہا۔ میں گھر سے باہر علی اعلان لوگوں میں چلتا پھرتا تھا، ایک دن بھی چھپ کر نہیں بیٹھا۔ پھر میں مکہ سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے پر چل دیا، یہاں تک کہ جب بنو عمر بن عوف کے ہاں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہی قیام پذیر تھے۔ میں کلثوم بن حدم کے ہاں ٹھہرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہی ٹھہرے رہے۔ کل جو ہم پڑھیں گے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا پہلے حبشہ کی پھر مدینہ کی طرف ہجرت۔ السلام علیکم۔